شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے بھارت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے کشمیر سمیت تمام تنازعات کے حل کو اہم قرار دیا ہے۔ نگران وزیر منصوبہ بندی نے تعلیم کے شعبے کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کی جانب سے مکمل تعاون فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے آج بارہمولہ میں اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں 2 کشمیری نوجوان شہید کر دیے۔ عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا پہلا سیمی فائنل ممبئی میں بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان جاری ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان ملک دشمنوں کی طرف سے پیدا کردہ خطرات سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں مارگلا ڈائیلاگ میں تبدیل ہوتی ہوئی دنیا کے ہمارے مستقبل پر اثرات کے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے بیرونی تحفظ پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پراعتماد ہے اور خود پر انحصار کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے بیرونی جارحیت کے خطرات بالکل محدود کر دیے ہیں۔ اقتصادی محاذ پر انہوں نے کہا کہ ملک کی زیادہ تر آبادی 30 سال سے کم عمر کی ہے، جو چیلنجوں سے نمٹنے کی وسیع صلاحیت رکھتی ہے۔ وسیع قدرتی وسائل کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہیں استعمال کر کے شاندار اقتصادی کامیابیاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم عظیم منزل کی جانب اپنی قوم کو گامزن کر رہے ہیں۔ خطے میں روابط کی استعداد کار اور فوائد کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اس حوالے سے بڑی رکاوٹ حل طلب تنازع کشمیر ہے، جس پر سنجیدگی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق اس طویل تنازع کے حل کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اچھے اقتصادی اور معمول کے تعلقات کے لیے کشمیر اور دیگر مسائل کا حل ضروری ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان ریلوے کے اہم منصوبے ML1 کی ترجیحی بنیادوں پر تکمیل یقینی بنائے گی۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ ML1 ایک قومی منصوبہ اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کا اہم حصہ ہے، جس سے ملک کے ٹرانسپورٹ کے شعبے میں انقلاب آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کی تعمیر کے دوران ماحولیاتی اثرات سے بچاؤ پر خصوصی توجہ دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ منصوبے کی تعمیر میں شفافیت پر بھی خصوصی توجہ دی جانی چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ریلوے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی بھرپور صلاحیت موجود ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے نگران وزیر محمد سمیع سعید نے بڑھتے ہوئے چیلنجز کے پیش نظر تعلیم کے شعبے میں اصلاحات کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں بحریہ یونیورسٹی کے ریکٹر وائس ایڈمرل ریٹائرڈ آصف خالق سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ ملاقات میں تعلیم، پیشہ ورانہ تربیت اور ہنر کی ترقی سے متعلق مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے تعلیم کے شعبے میں بہتری کے لیے مکمل تعاون فراہم کرنے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ سندھ کے نگران وزیر اعلیٰ مقبول باقر نے کہا ہے کہ تھر کے کوئلے میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ملک کی بجلی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے سستی بجلی کا واحد ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ آج کراچی میں 26ویں تھر کول توانائی بورڈ کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ اجلاس میں بلاک 2 میں سالانہ پیداواری صلاحیت کو 7.6 میٹرک ٹن سے 11.2 میٹرک ٹن تک بڑھانے کے لیے کانوں کی توسیع اور بلاک 1 سے سالانہ 7.8 میٹرک ٹن کوئلہ نکالنے کی بھی منظوری دی گئی۔ اسرائیلی قابض فوج نے آج غزہ کے سب سے بڑے ہسپتال کے دروازے توڑ کر اس پر دھاوا بول دیا، جس سے وہاں موجود ہزاروں مریضوں اور پناہ لینے والے شہریوں کی زندگیوں کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کی اطلاعات کے مطابق حملے سے پہلے ہسپتال کی بجلی اور انٹرنیٹ سروس منقطع کر دی گئی اور اسرائیلی فوجیوں نے ہسپتال میں اور اس کے قریب موجود صحافیوں کو گرفتار کر لیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج بارہمولہ میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔
भारतीय फौजियों ने इन नौजवानों को जिले के इलाके उड़ी में मुहावजे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। और अब क्रिकेट। मुंबई में आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अब से थोड़ी देर पहले तक 46 ओवर्स में 347 रन बनाए थे और उसके 2 खिलाड़ी आउट हुए। इससे कबल भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। इसके साथ ही खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तरजीहों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाजा कीजिए।